اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ گفتگو سنیں گے۔ ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا، آپ مختون پیدا ہوئے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 7ویں روز حضرت جناب عبد المطلب نے تمام قریش مکہ کو دعوت دی اور اسی روز حضور کا ختنہ کروایا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا۔ تو حضرت جناب عبد المطلب نے جب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، لوگ آپ کی بارگاہ کے اندر آئے، آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوئے۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب، جس بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ بتائیے تو صحیح کہ آپ نے اس فرزند کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا اور کہا کہ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام نہیں رکھا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے اس کا یہ نام تجویز کیا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ رب العزت اور زمین میں اس کی ساری مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف و توصیف کرے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدن، کہ جو ہستی تمام صفات خیر کے جامع ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ فالمحمد فی اللغۃ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ لغت کے اندر محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور دوسرا مشہور نام آپ کا احمد ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے حضور کو احمد کے نام سے یاد کیا ہے، اور احمد کا نام معنی ہے احمد الحامدین، یعنی ہر حمد کرنے والے سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ ویسے تو حضور کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا سے آباد ہے، لیکن حضور کی یہ شان احمدیت پوری آب و تاب سے روز محشر آشکار ہوگی جب حضور رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سر بسجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنی حمد کے لیے اپنے حبیب کا سینہ منشرح فرمائے گا، حمد کے سرمدی خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، صدر انور میں معرفت الہی کا بحر بے کراں ٹھاٹھیں مارنے لگے گا، حضور کی زبان فیض ترجمان اس کی تہ سے حمد کے موتی چن چن کر بکھیر رہی ہوگی، جملہ اہل محشر پر کیف و سرور کی مستی چھا جائے گی۔ اس بے مثل اور بے نظیر تحمید و تمجید کے صلہ میں اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، دست مبارک میں لوائے حمد تھمائے گا۔ اس وقت انوار الہی کی ذو فشانیوں اور شان احمدیت کی ضیاء پاشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہر چیز وجد کنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ترانے الاپ رہی ہوگی۔ ہم گناہ گاروں، حضور پہلے احمد تھے، سب سے زیادہ رب کی تعریف و ثنا کرنے والے تھے، اس کی برکت سے محمد ہوئے، تا ابد بار بار ان کی تعریف و ثنا کے زمزمے بلند ہوتے رہیں گے، نہ زبانیں خاموش ہوں گی، نہ قلم کو یارائے صبر ہوگا، نہ معنی و معرف کے موتی ختم ہوں گے، نہ ان موتیوں کے ہار پرونے والے بس کریں گے، جمال مصطفی کے گلشن میں نت نئے پھول کھلتے رہیں گے، جھولیاں بھرتے رہیں گے، مشک بار گلدستے تیار کر کے لوگ بزم کونین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عنبرین بناتے رہیں گے۔ تو حضرات عزیز وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی لوگ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے،
جس کا نام محمد ہوگا وہ آخری نبی ہوگا اور اللہ اسے بڑا مقام عطا کرے گا۔ تو فرمایا کئی لوگوں نے اپنے بچوں کا نام اس لیے محمد رکھا تھا شاید انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بے شمار اسماء گرامی ہیں جو حضور کی مختلف شانوں اور صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن 5 ایسے نام ہیں جن کو سرکار دو عالم نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی۔ فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، لوگ حشر کے دن میرے قدموں کے اندر جمع ہوں گے، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مقام بھی بے مثال عطا کیا اور نام بھی اللہ نے آپ کو بے مثال عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔